اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 13ویں پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ یوسف کا کچھ حصہ 13ویں پارے میں ہے۔ اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ ہم نے 12ویں پارے کے اختتام میں یہ پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اس معاملے کو بالکل واضح کیا جائے کہ جو عورتوں کے حوالے سے تھا، تو آخر کار ان عورتوں نے اور عزیز مصر کی بیوی نے اس کا اعتراف کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں کسی طرح کی کوئی بھی برائی موجود نہیں ہے۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اس پاکیزگی، پاک بازی اور براعت کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کی کہ یہ اسی کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہی یہ سارا معاملہ ہوتا ہے۔ فرمایا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میں اپنے نفس کو یا اپنے آپ کو میں بری نہیں کرتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس یقیناً یہ تو بدی پر، برائی پر اکساتا رہتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر کسی پر اگر میرا رب رحمت کر دے تو اس رحمت کے نتیجے میں ہی انسان کسی برائی سے اور کسی بدی سے انسان بچ سکتا ہے۔ ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب غفور رحیم ہے۔ تو بادشاہ نے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ اور میں یوسف کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہوں۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ سے گفتگو کی تو بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے پاس ہیں اور ہم آپ کو پوری عزت اور قدر و منزلت آپ کو دیتے ہیں، اور آپ کی امانت پر، ایمانداری پر ہمیں مکمل طور پر بھروسہ ہے، یقین ہے۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے جو ملک مصر کے خزانے ہیں، ملک مصر کے، تو اس پر مجھے آپ بنا دیجئے نگہبان، نگران، یعنی یہ میرے سپرد کر دیجئے۔ انی حفیظ علیم، کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں علم رکھنے والا بھی ہوں۔ اب یہاں پہ ذرا آپ توجہ کیجئے کہ دو باتیں حضرت یوسف علیہ السلام میں موجود تھیں۔ ایک تو آپ امین تھے، امانت دار تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ معاملہ فہم بھی تھے۔ تعویل الاحادیث جسے قرآن پاک نے کہا کہ معاملات کی تہ میں اترنا اور ان کے عواقب کو، نتائج کو سمجھنا، پھر اس کے مطابق فیصلے کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صلاحیت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنے ملک کا نظم و نسق اور اقتدار اور حکومت اگر دینا چاہتے ہیں تو یہ دو باتیں ضرور آپ دیکھیے۔ ایک تو امانت دیکھیے، اور دوسرا یہ بھی دیکھیے کہ اس میں معاملہ فہمی ہے یا معاملہ فہمی نہیں ہے، کیونکہ اگر صرف امانت ہے، ایمانداری ہے اور معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے تو ایسا شخص بھی نااہل ہوتا ہے۔ اور وہ شخص کے جو معاملہ فہمی تو رکھتا ہے لیکن اس میں امانت داری نہیں ہے، تو اس کو بھی اقتدار نہیں سونپنا چاہیے۔ یہ دو باتیں ہیں قرآن پاک نے یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں سمجھا دی ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور کہا کہ اسی طرح ہم نے پھر، اللہ پاک فرماتا ہے کہ زمین میں ہم نے یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کر دی، یعنی وہ پھر اقتدار پر آ گئے۔ یتبوأ منہا حیث یشاء، اور پھر اتنی طاقت اور اتنا اختیار تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس کہ وہ جہاں بھی جانا چاہتے وہ وہاں پہ جا سکتے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں نوازتے ہیں، وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ احسان کرنے والے، محسنین، نیکی کرنے والے، میں اکثر طور پہ کہتا ہوں کہ محسنین سے مراد جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی اور آپ کی تاریخ اور آپ کی سیرت پڑھ کر جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرہ بے شک جتنا بھی آپ کے خلاف ہو جائے، آپ ہمیشہ پازیٹیو رہیں اور مثبت سوچ کے ساتھ آپ آگے بڑھتے رہیں، اور کبھی بھی انتقام کا جذبہ اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ان لوگوں کو محسنین کہا ہے۔
اور یہ بھی فرما دیا کہ آخرت کا جو اجر ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور آپ ان کو پہچان بھی لیتے ہیں، اور پہچاننے کے باوجود لیکن آپ شو یہ کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے ان کو نہیں پہچانا، یعنی پہچان کر بھی ناآشنا۔ تو آپ نے جب ان کو سارا سامان وغیرہ دے دیا، یعنی وہ آپ سے غلہ لینے آئے تھے، آپ بادشاہ وقت تھے، آپ سے غلہ لینے آئے تو آپ نے ان کو غلہ دے دیا، سارا سامان ان کو تیار کر کے دے دیا۔ تو جاتے ہوئے آپ نے ان سے کہا کہ بھئی جو آپ کا چھوٹا بھائی ہے جو آپ کے والد سے ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی اور باقی جو بھائی تھے ان کا وہ سوتیلا، کیونکہ حضرت یوسف اور بنیامین دونوں سوتیلے تھے۔ تو اگر کہا کہ اس کو بھی اگلی دفعہ جب تم آنا تو اپنے ساتھ اس کو لیتے آنا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پیمانہ بھر کر دیتا ہوں اور میں مہمان نواز بھی ہوں۔ اب جب یہ چلے گئے تو اس سے پہلے یوسف علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ بھئی اگر تم اس کو اگلی دفعہ نہیں لاؤ گے تو پھر تم میرے قریب بھی نہ آنا، یعنی پھر میں تمہیں کوئی غلہ نہیں دوں گا اور تم میرے قریب بھی نہ آنا، ولا تقربونی، کہ تم میرے قریب نہ آنا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب واپس چلے جاتے ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ وعدہ کر کے جاتے ہیں کہ ہم اپنے والد کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور اگلی دفعہ جب ہم آئیں گے تو ہم اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے غلام سے یا اپنے خادم سے یہ کہا کہ بھئی ان کے غلے میں جو ان کا معاوضہ ہے، جو انہوں نے قیمت ادا کی ہے، وہ معاوضہ بھی ان کے غلے میں واپس چپکے سے خاموشی کے ساتھ رکھ دو۔ وہ رکھ دیا گیا، اور جب یہ اپنے گھر واپس پہنچے اور انہوں نے پھر اپنے غلے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اسی حکمت کے تحت ہی رکھا تھا کہ ایک طرف تو غلہ مل گیا، دوسری طرف قیمت بھی مل گئی، واپس پیسے آ گئے، اور ایک لحاظ سے غلہ سارا فری اور مفت میں آ گیا۔ تو جب یہ چیز دیکھیں گے کہ بھئی ہمیں تو مفت میں یہ چیز ملی تو اگلی دفعہ یہ ضرور آئیں گے۔ تو جب وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، آئندہ ہمیں غلہ نہیں دیا جائے گا اگر ہم بنیامین کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جائیں گے۔ اگر بنیامین ہمارے ساتھ جائے گا تو ہمیں زیادہ غلہ ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں اس معاملے میں تم پر کیسے بھروسہ کروں کہ پہلے بھی تم حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے کر گئے تھے اور جب واپس آئے تو وہ تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ اچھا، اسی دوران پھر انہوں نے جب غلہ کھولا اپنا سامان تو اس میں انہوں نے یہ رقم بھی واپس دیکھی کہ وہ پڑی ہوئی ہے، ہمارا مال بھی۔ تو انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ بھئی کہ اور ہمیں کیا چاہیے کہ بھئی یہ دیکھیں کہ ہمیں غلہ بھی مل گیا اور ہمیں واپس ہمارا مال بھی ہمارے پاس آ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم جب جائیں گے تو ہم زیادہ غلہ اپنے اہل و عیال کے لیے اور یہ سب کچھ لے کر آئیں گے اور اپنے بھائی کی ہم حفاظت بھی کریں گے، بلکہ بھائی جب جائے گا تو ایک اور اونٹ کا اضافہ ہمیں غلے کے حوالے سے ملے گا اور یہ ہمارے لیے اچھا ہو جائے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ہرگز بنیامین کو تمہارے ساتھ میں نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے میرے ساتھ یہ عہد نہ کرو یا وعدہ نہ کرو کہ تم اسے واپس ضرور لاؤ گے، سوا اس صورت کے کہ تمہیں گھیر لیا جائے، یعنی کوئی مشکل پڑ جاتی ہے، کوئی تم پر حملہ ہو جاتا ہے یا کوئی چور ڈاکو تمہیں پڑ جاتے ہیں، کوئی اس وقت کوئی ایسا حادثہ واقعہ ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن تم مجھ سے جب تک عہد نہیں کرو گے اس وقت تک میں بنیامین کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا۔ تو ان سب نے پھر عہد دیا۔ ایک بھائی نے کہا کہ بالکل ہم اس بات کا عہد دیتے ہیں کہ بنیامین کو ہم واپس لائیں گے، ان کی حفاظت کریں گے۔ تو اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ہمارے اس قول پر، اس بات پر اور اس عہد پر اللہ تعالیٰ نگران ہے، نگہبان ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک تدبیر ان سے کہی اور یہ کہی کہ میرے بچوں، جب تم مصر کے دارالسلطنت میں، جب تم اس حکومت میں اور اس ملک میں جب تم داخل ہونا تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اب یہ 11 بھائی تھے اور جب یہ داخل ہوتے تو لوگ دیکھتے کہ بھئی یہ اتنا خوبصورت لوگ ہیں، یا کٹھے کے کٹھے
ملک میں داخل ہو گئے ہیں، کسی وجہ سے کوئی مشکل پیش آ سکتی تھی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس لیے کہا کہ بھئی آپ علیحدہ علیحدہ مصر میں آپ داخل ہوں۔ اور جب وہ اس طرح وہ متفرق طور پر وہ داخل ہوئے اور یہ کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مگر میں اللہ کی مشیت سے تم کو نہیں بچا سکتا۔ الفاظ کیا ہیں؟ الفاظ یہ ہیں کہ وَمَا أَغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِّن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، یعنی اس بات میں جو حکمت پوشیدہ ہے وہ اتنی بات ہے کہ انسان کو اپنی طرف سے تدبیر کرنی چاہیے، اپنی حفاظت کی، اپنے مال کی حفاظت کی، لیکن بہرحال معاملہ جو ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر اس کی طرف سے امتحان ہے تو پھر انسان پر جو مشکل آنی ہوتی ہے وہ مشکل آتی ہی ہے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا اسی طریقے سے ہی انہوں نے مصر میں وہ داخل ہوئے، اسی طریقے سے جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا تھا۔ اب قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، کہ بس ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں کھٹک تھی، بس وہ دور کرنے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کوشش کی تھی۔ وہ کھٹک میں نے آپ کو بتا دی کہ اکٹھے بچے کسی جگہ داخل ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جی نظر لگ جاتی ہے۔ اکٹھے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس ساز و سامان ہے، مال و متاع ہے، کوئی ان پر حملہ کر سکتا ہے، کوئی ان سے چھین سکتا ہے، یا کسی وجہ سے ان کو پکڑا جا سکتا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی طرف سے ایک باپ ہونے کے ناطے ایک تدبیر کر دی اور یہ اپنے بچوں سے کہا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ داخل ہوئے، یعنی آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ جب آ گئے تو بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھے علیحدگی میں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، کہ میں تیرا وہی بھائی ہوں یوسف، اور یہ لوگ تیرے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں تو ان پر غم نہ کر، یعنی اب تو مجھے مل گیا ہے، اب انشاءاللہ تعالی وہ جو دکھوں کی رات ہے اور غموں کی تاریک رات وہ اب چھٹ جائے گی۔ اب ہم دو بھائی مل گئے ہیں آپس میں، ہمارا فراق اب وصال میں بدل گیا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ سامان لدوایا۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو سقایا ہے یعنی پیالہ، اور ایک ہے سوامع۔ سوامع سے مراد یعنی پیمانہ، جو بادشاہ کا پیمانہ ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام ایک روایت میں، یعنی ہمارے مفسرین کرام نے اور آپ کے ذہنوں میں بھی یہی بات ہوگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا۔ ایک تفسیر یہ ہے، ایک تفسیر یہ ہے کہ یہ بھی ان بھائیوں کی طرف سے حرکت تھی بنیامین کو اپنے باپ سے دور کرنے کی، اور آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو اسی طرح ہی محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بھی چور ہے بنیامین، اور جیسے اس کا بھائی یوسف وہ بھی چور تھا نعوذ باللہ، یہ بھائیوں نے کہا۔ یعنی مقصد کیا تھا کہ بنیامین کو کسی طرح باپ سے بھی دور کر دیا جائے، اور اس پر یہ تہمت اور الزام لگا کر اور اس کو بھی اسی طرح ہی داغدار کرنے کی کوشش کی جائے، اور اسی طرح ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح اس کے خلاف بھی مکر و فریب کیا جائے۔ اب بہرحال مفسرین کرام نے جو لکھا اور زیادہ جو ہمارے ذہنوں میں بات موجود ہے وہ یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں پیالے کو رکھ دیا۔ اب پیالے کو رکھا، یہاں پر ایک فقہ کی زبان میں اس کو ہیلا کہتے ہیں یا توریہ اس کو بولا جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ کسی بڑے مقصد کے لیے کوئی چھوٹی سی پلاننگ کی جاتی ہے، کوئی مکر کیا جاتا ہے۔ یہاں پر مکر جو مفسرین کرام نے لکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیوں یہ پیالہ اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں رکھ دیا تھا، وہ اس لیے رکھ دیا تھا کہ حضرت یوسف کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ جو سلوک میرے ساتھ بھائیوں نے کیا ہے، اب جب بنیامین کو یہ لے کر جائیں گے واپس، سامان تو ان کو مل گیا، غلہ بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت بنیامین کو یہ راستے میں کوئی جانی نقصان پہنچائیں جس طرح مجھے پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک لحاظ سے توریہ کیا، یعنی ملک کا قانون تو یہی تھا کہ آپ بھائی کو نہیں رکھ سکتے تھے، اب ملک کے قانون پر عمل کرتے تو بھائی ہاتھ سے جاتا تھا، تو یہ توریہ اختیار کیا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ پلاننگ، یہ پروگرام بنایا کہ اس طرح بنیامین میرے پاس رہ جائے گا۔ لیکن بعد نے یہ کہا کہ یہ پیالہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے رکھا تھا۔ اب اس کے بعد ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون،
تو آواز دینے والے نے آواز دی کہ اے قافلے والوں کہ تم تو چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، تو وہ جو لوگ تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے منہ پھیر کر دیکھا، کہا ماذا تفقدون، تمہارا کیا کم ہوا ہے، کیا گم ہو گیا ہے؟ قالوا نفقد صواع الملک، بادشاہ کا پیالہ ہمیں نہیں مل رہا، ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، اور کہا کہ بھئی جو یہ لے کر آئے گا تو اس کو ہم ایک اونٹ کا سامان بطور انعام دیں گے اور اس کا میں ذمہ لیتا ہوں، وانا به زعیم۔ قالوا تاللہ، اب کہا یہ جاتا ہے کہ اب دو چیزیں ہیں، سوام بادشاہ کا پیمانہ اور پیالہ تو رکھ دیا گیا تھا حضرت بنیامین کے سامان میں، لیکن اتفاقاً پیمانہ جو بادشاہ کا تھا وہ گم ہو گیا، اور جب تلاشی لی گئی تو پیمانہ تو نہ ملا، لیکن حضرت بنیامین کے سامان سے وہ پیالہ مل گیا۔ اب جب وہ پیالہ ملا تو اس کے بعد قرآن پاک اس بات کو بیان کرتا ہے کہ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے ایک تدبیر ہم نے کر دی تھی ان کی حمایت اور تائید میں۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین المالک الا ان شاء اللہ، چونکہ وہ اپنے بھائی کو مصر کے شاہی قانون کے مطابق اپنے بھائی کو وہ اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے، تو لہٰذا یہ ایک ان کے لیے پلاننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بنا دی۔ اب دیکھیے کہ جب یہ پیالہ نکل آیا تو بھائیوں نے کیا کہا، ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، کہ یہ چوری اس نے اگر کی ہے تو اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، حضرت یوسف علیہ السلام اس بات کو پی گئے، یہ بات آپ نے سنی اور آپ نے خاموشی اختیار کی، لیکن یہ ہے کہ آپ زیر لب یا دل میں جیسے کوئی بات انسان کہتا ہے، آپ یہ کہتے ہوئے رہ گئے کہ آپ نے کہا کہ انتم شر مکانہ، کہ تم تو بہت ہی برے لوگ ہو، واللہ اعلم بما تصفون، اور اس حقیقت کو تو اللہ زیادہ جانتا ہے جو تم ایک الزام مجھ پر لگا رہے ہو۔ اب اس کے بعد بھائیوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز، ان لہ ابن شیخا کبیرا، کہ بے شک اس کا باپ بہت ہی بوڑھا ہے، فخذ احدنا مکانہ، ہم میں سے کسی کو آپ رکھ لیجئے، انا نراک من المحسنین، کہ بے شک ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے پاتے ہیں۔ قال معاذ اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، ان ناخذ الا ما وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، کہ میں اس شخص کو اپنے پاس رکھوں کہ جس کے پاس میرا سامان ہی نہیں نکلا، جس سے سامان نکلا میں تو اسی کو رکھوں گا اپنے پاس۔ جب وہ بھائی مایوس ہو گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس اٹل فیصلے کے بعد، تو وہ پھر علیحدہ ایک طرف جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ جو بڑا بھائی تھا وہ کہنے لگا کہ تمہیں تو معلوم ہے کہ جو تمہارے والد ہیں، ہمارے باپ ہیں، انہوں نے تو تم سب سے خدا کے نام پر یہ عہد اور پیمان تم سے لیا تھا کہ پہلے تم لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی زیادتی کر چکے ہو اور وہ تمہیں معلوم ہے۔ تو ایک بھائی نے کہا جی میں تو یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا کہ جب تک میرے والد مجھے اجازت نہیں دیں گے، اور پھر اللہ ہی میرے حق میں کوئی فیصلہ کر دے گا، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہتے ہیں غالباً یہ وہی بھائی ہے کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہا تھا کہ بھائی ان کو قتل نہ کرو، ان کو کہیں پر کنویں میں پھینک دو یا ویرانہ میں ان کو چھوڑاؤ۔ یہ وہ بھائیوں میں بھی قسمیں ہوتی ہیں، ہر طرح کا بھائی ہوتا ہے، جو بہت ہی محبت کرنے والا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بہت بیزار بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو درمیانہ راستہ بھی اختیار کرتا ہے، نہ فائدہ پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ وہ بھائی تھا کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ بھئی ان کو قتل نہ کرو، بس ان کو کسی ویرانے میں جا کر چھوڑ دو۔ تو حضرت بنیامین کے معاملے میں بھی اسی بھائی نے کہا کہ بھئی یہ تو معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا کہ پہلے یوسف کا یہ ایسا معاملہ ہوا، اب بنیامین کا یہ معاملہ ہو گیا، میں تو نہیں جاؤں گا۔ اب جب تم جا کر اپنے باپ سے تم یہ کہو ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، کہ جا کر کہو کہ ہمارے ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا، اور جو ہمیں معلوم ہے، جو ہم گواہ ہیں، جو ہمیں پتہ ہے وہ یہی بات ہے، وما کننا للغیب حافظین، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں، یعنی ہمیں حقیقت تو زیادہ معلوم نہیں، لیکن جو ہمارے سامنے کیس آیا وہ یہی تھا کہ بنیامین کے سامان سے پیالہ نکلا تھا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اب ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جا کر یہ کہا کہ
جو بستی کے جو ہمارے ساتھ لوگ بھی گئے ہیں، قافلے والے ہیں، ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہمارے ساتھ بیتا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا وہی الفاظ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے وقت کے، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، کہ تمہارے نفسوں نے اس معاملے کو بڑا ہی آسان کر دیا ہے تمہارے لیے، یعنی تمہارے لیے تو معمولی سی بات ہے، لیکن باپ کے دل سے پوچھو کہ پہلے ایک پیارا بیٹا یوسف بچھڑا، اب یہ دوسرا بیٹا بنیامین، یہ بھی تم کہیں چھوڑ کر آ گئے، تو تمہارے لیے تو یہ بہت ہی آسان ہو گیا، اور تمہارے نفسوں نے بہت ہی اس کو آسان کر کے تمہارے سامنے پیش کر دیا، لیکن باپ کے دل سے پوچھو کہ اس کے دل پہ کیا بیت رہی ہے۔ فصبر جمیل، اور صبر ہی اچھا ہے، یہ پیغمبر کا مقام ہے۔ لیکن جب بائبل ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، اور آپ چیختے چلاتے روتے اونچی آواز سے آپ جنگلوں کو نکل گئے، اس طرح کی روایات وہاں پر موجود ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے کہ پیغمبر کی شان کیا ہوتی ہے، قرآن اس کو بیان کرتا ہے، اور پیغمبر جسے اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت کے منصب پر بٹھاتا ہے، وہ کتنا صبر کرنے والا اور کتنا شکر کرنے والا ہوتا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ ہم بھی دنیا میں اگر کسی کو کوئی مرتبہ دیتے ہیں تو اس کی اہلیت دیکھتے ہیں، اس کے اوصاف دیکھتے ہیں، اس کا کردار اور اخلاق دیکھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو نبوت اور رسالت کا منصب عطا کرتا ہے تو اللہ بھی یہ خوبیاں اس کے اندر پیدا کرتا ہے، اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور یہ ان خوبیوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نبوت و رسالت عطا کرتا ہے۔ فرمایا عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اب دیکھیے پیغمبر اللہ تعالیٰ سے امید اور اللہ تعالیٰ سے رجا، توقع، اور کس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھئی مجھے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو میرے پاس لے آئے گا، انہ هو العلیم الحکیم، کہ بے شک یہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، علم حکمت والی ہے۔ وتولی عنہم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جملے بولے اور اس کے بعد پھر اپنے ان سب لوگوں سے منہ کو پھیر لیا۔ وقال یا اسف علی یوسف، اور کہنے لگے ہائے یوسف، وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ہائے یوسف، اور غم سے آنکھیں سفید ہو گئیں، فہو کظیم، اور غم کی وجہ سے دل بھی ڈوبا جا رہا تھا۔ قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف، بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو ہر وقت یوسف کو ہی یاد کرتے رہتے ہیں، حتیٰ تکون حردا او تکون من الہالکین، اب تو صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ آپ تو غم میں اپنے آپ کو یوسف کے گھلا دیں گے، یا تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد میں صرف اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ سے جیسے میں واقف ہوں، جیسے میں اللہ کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ، اے میرے بچوں جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ قوم کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ، اور جب وہ اس پر داخل ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام پر، کہا قالوا یا ایھا العزیز، کہ اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، کہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو نقصان پہنچا ہے، یعنی ہم اس مصیبت میں ہیں۔ وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، آپ کچھ حقیر سے پونجی اور سامان آپ ہم سے لے لیجئے۔ فاوفی لنا الکیل، اور پھر ہمیں آپ پورا پورا پیمانہ بھر کر دیجئے۔ وتصدق علینا، اور بے شک آپ زیادہ بھی دے دیں۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اس لیے کہ صدقہ کرنے والوں اور دینے والوں کو اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب کہ تم نادان تھے۔ اب بھائیوں نے پہچان لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ قالوا اینک لانت یوسف، کہا کیا آپ یوسف ہیں؟ قال انا یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں۔ وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ انہ من یتقی ویصبر، کہ بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے، ویصبر، اور صبر کرتا ہے،
فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اب بھائیوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اللہ کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم خطا کرنے والے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، تم پر آج کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، وہو ارحم الراحمین، وہ رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجه ابی یات بصیرا، لے جاؤ میری قمیص کو اور اس کو جا کر میرے باپ کے چہرے پر ڈال دینا تو وہ بصیرت والا ہو جائے گا، بصارت والا ہو جائے گا۔ واتونی باہلکم اجمعین، اور میرے گھر والوں کو، سب کے سب جو تمہارے گھر والے ہیں ان کو میرے پاس لے آؤ۔ اب اس کے بعد قافلہ مصر سے رواں ہوتا ہے، چلتا ہے، روانہ ہوتا ہے۔ تو قال ابوہم، تو ان کے والد کہتے ہیں کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ بے شک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں، کہ اگر تم مجھے یہ نہ کہو کہ بوڑھا سٹھیا گیا ہے تو میں تمہیں یہ بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ، کہا اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ تو ابھی تک اسی پرانی محبت میں ہی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ فرمایا فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہ فرتد بصیرا، اور جب خوشخبری لانے والا آیا تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو یعقوب کے منہ پر ڈال دیا، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بصارت لوٹ آئی، بینائی آ گئی۔ قال الم اقل لکم، کہا کہ میں تمہیں کہتا نہیں تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ بے شک میں اللہ کے بارے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے ابا جان، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی استغفار کی دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، انا کنا خاطئین، کہ بے شک ہم تو خطا کرنے والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے مغفرت کی دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور سب گھر والوں سے کہا کہ چلو اب شہر میں داخل ہو جاؤ، اللہ نے چاہا تو اب تم امن اور سکون سے رہو گے۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، اپنے والدین کو تو عرش پر بٹھایا اور پھر سب جو سامنے تھے وہ جھک گئے۔ اب یہاں پر سجدے سے مراد بو کرنا ہے، یعنی ایک احتراماً، ایک جسے ایتھکس میں یا ایٹیکیٹس میں ہم کہتے ہیں، تو یہ مختلف اقوام کے شامل رہا کہ وہ تھوڑا سا جھک کر ایک ادب بجا لاتے ہیں۔ تو وقال یا ابت ھذا تعبیل رؤیایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، تو میرے رب نے اس کو سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے مجھے پہلے تو قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لا کر میرے پاس یہاں پر آباد کر دیا۔ حالانکہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد پیدا کر دیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تدبیر ہے وہ بہت ہی غیر محسوس تدبیر ہے، لطیف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ اب دیکھیے کہ یہ ہے پیغمبر کا مقام اور مرتبہ، کہ جو بھی مرتبہ اور مقام حاصل ہوا اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کی۔ یہ نہیں کہا کہ یہ میرا سب کچھ ہے، میں نے ایسے کیا یا میں ایسے تھا، یہ میں کا لفظ پیغمبر نے نہیں بولا، بلکہ جب اقتدار اور قوت اور سلطنت اور بادشاہت ملی تو اس کو اللہ کا احسان قرار دیا۔ رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب تحقیق تو نے ہی مجھے یہ ملک عطا کیا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے ہی مجھے باتوں کی جو طے ہے اس تک پہنچنا تو نے مجھے سکھایا۔ فاطر السماوات والارض، تو ہی آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا ولی دنیا اور آخرت میں ہے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور جب تو مجھے موت دے تو فرما برداری میں دے، یعنی اس حال میں کہ میں تیرا فرما بردار ہوں، اور مجھے صالحین کے ساتھ شامل کر دے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا اللہ پاک نے، دیکھیے یہ نبوت کی دلیل ہے۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، کہ غیب کی یہ خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، جب وہ لوگ جمع ہو کر
اپنے معاملے پر اتفاق کر رہے تھے اور مکر کر رہے تھے تو اس وقت آپ ان کے پاس نہیں تھے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ یہ بات تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ آپ یہ کہہ دیجئے کہ ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے جس کی طرف میں بلاتا ہوں، یعنی میں اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہوں۔ علی بصیرۃ انا، میں بصیرت پر قائم ہوں، ومن اتبعنی، اور جس نے میری اتباع کی وہ بھی بصیرت پر قائم ہے۔ یعنی یہ اٹکل پچو اسپیکولیشن نہیں ہے، اندازے نہیں ہیں یہ بلکہ بصیرت پر قائم ہے۔ جو قرآن کو مانتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو وہ یقین اور مضبوطی اور استحکام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور اللہ کی ذات پاک ہے اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ اور پھر آخر میں جا کر اس صورت کے یہ فرمایا کہ حتی اذا استیأس الرسل، کہ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہوئے، وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، اور جب لوگوں کو دعوت دی گئی تھی انہوں نے بھی کہا کہ بھئی ہم سے تو جھوٹ بولا گیا، یعنی قیامت تو آئی نہیں ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی مدد کو بھیجا، اور اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے پھر مدد کرتا ہے۔ اور جو عذاب ہے یہ قوم مجرم سے کبھی بھی پھیرا نہیں جاتا۔ اور آخری آیت میں فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، اولی الالباب کے لیے ان قصوں میں عبرت ہے۔ یہاں پر اب آپ دیکھ لیجئے کہ اولی الالباب کے الفاظ ہیں، یعنی عقل والے نہیں کہا، اولی الالباب کہا اللہ پاک نے، یعنی کچھ تو اپنے پاکیزگی، اپنی طہارت، اپنے تزکیہ کا اہتمام انسان کو کرنا چاہیے، پھر انسان کو سمجھ آتی کہ ان قصوں میں کیا ہے۔ ورنہ کافر لوگ جن کے پاس عقل تھی وہ تو ان کا مذاق بناتے اور کہتے تھے کہ یہ اساطیر الاولین ہے، پہلوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ ما کان حدیثا یفترا، فرمایا یہ جو قرآن ہے یہ ایسے گھڑا نہیں گیا، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وتفصیل کل شیء، اور ہر شے کی اس میں تفصیل ہے۔ اب ہر شے سے مراد یہ نہیں ہے، ہمارے ہاں یہ خیال کر لیا گیا کہ بس سب کچھ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ قرآن میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر شے کی تفصیل سے مراد یہ ہے کہ وہ جو بنیادی عقائد ہیں، توحید، رسالت، معاد سے مراد یعنی آخرت، بعث بعد الموت، وہ سب کچھ جو ہونا ہے، جو انسان کی ضرورت ہے، اور جو خاص طور پر کفار و مشرکین جس معاملے میں مصروف تھے اور جس معاملے میں گمراہ تھے، وہ سارے معاملات اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح کر دیے ہیں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ یہ ہے سورۃ یوسف، جس کے بارے میں میں کل آپ سے کہہ رہا تھا کہ اسے ہمیں پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، بچیوں کو یہ ضرور ہمیں پڑھانی چاہیے۔ اس سے بڑا کردار میں انسان کے پختگی پیدا ہوتی ہے، استقامت انسان میں پیدا ہوتی ہے اس سورت کو پڑھ کر۔ اب اس کے بعد سورۃ الرعد کا آغاز ہوتا ہے، اور سورۃ الرعد یعنی اس کا مطلب تو کڑک ہے، بجلی مراد ہے اس سے۔ یہ اسی زمانے میں ہی نازل ہوئی جس زمانے میں سورۃ یوسف کا نزول، سورۃ یونس کا نزول ہوا، سورۃ ہود کا ہوا، سورۃ اعراف کا ہوا، اسی دور میں یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ اور اس کی جو پہلی آیت ہے اس میں ہی اصل مدعا بیان کر دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دین دے کر بھیجا، اور تین باتیں ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کر دیا، توحید، رسالت اور معاد۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت، ان تین باتوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ فرمایا الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور جو نازل کیا گیا تیری طرف تیرے رب کی طرف سے وہ حق ہے، یعنی یہ کتاب حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن لوگوں میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو اختیار ہے کہ اس نے آسمان کو بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا، انسان ان کو دیکھتا بھی ہے، اس کو آسمان کو، اور پھر اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا، یعنی اس پوری کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ سورج اور چاند کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیا، اور پھر ایک مقررہ وقت بھی ہے اور ایک ان کا دائرہ بھی ہے جس میں یہ چل رہے ہیں، اور یہ چلتے رہیں گے اس وقت تک جب تک یہ کائنات قائم رہے گی، اور جب اس کائنات کے نظام کو لپیٹنا ہوگا اس کا ذکر پھر آگے جا کر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پہاڑ ہے، زمین ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پھل پیدا کیے، ان پھلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں پیدا کیا، اور اسی طرح رات اور دن ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس سے اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خطے پیدا کیے، ایک دوسرے سے وہ متصل بھی ہیں، اور اسی طرح انگور کے باغ ہیں، کھیتیاں ہیں، کھجور کے درخت ہیں۔ اچھا، ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اکیلے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو دورے ہیں، دگنے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ یسقا بماء واحد فرمایا، یعنی ان سب کو ایک ہی پانی ملتا ہے، یعنی کوئی بھی پھل ہے، انگور ہے، کھجور ہے، اور دنیا کا کوئی بھی پھل ہو، ایک ہی طرح کا، ایک ہی رنگ کا پانی ملتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے ذائقے مختلف ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، اور ان کی شکلیں، صورتیں مختلف ہیں۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کاریگری ہے، اللہ کی، یعنی اس کی صناعیت ہے، اس کا یہ فن ہے، اس کا یہ آرٹ ہے کہ اس نے یہ سب کچھ مختلف انداز اور مختلف شکلوں میں اور مختلف ذائقوں میں اس نے پیدا کر دیے۔ اب فرمایا کہ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، یہ آیت نمبر 5 ہے کہ سب سے زیادہ تعجب والی بات جو ہے وہ تو ان لوگوں کی یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں پیدا کر دیا جائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ زیادہ عجیب بات ہے۔ حالانکہ جو لوگ نہیں مانتے وہ تو یہ کہیں گے نا کہ جی عجیب بات تو یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ بھئی مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پھر کیسے اٹھیں گے؟ تو اللہ پاک کہتا ہے نہیں، اس کے جو اپوزٹ یہ بات کہہ رہے ہیں یہ عجیب بات ہے، اس لیے کہ انسان کو پہلی دفعہ تو میں نے پیدا کیا، جب میں پہلی دفعہ پیدا کرنے کا اختیار رکھتا ہوں تو پھر مرنے کے بعد بھی انسان کو اٹھانے کا میں اختیار رکھتا ہوں اور مجھے قدرت حاصل ہے۔ اور یہ لوگ کہ جو کافر ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ عقائد جو ان کے ہیں یہ اس میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اولئک الاغلال فی اعناقہم، کہ ان کی گردنوں میں اغلال پڑے ہوئے ہیں، توق ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ لوگ نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کرتے ہیں۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتُ، اور اس سے پہلے بھی عبرتناک مثالیں ہم بیان کر چکے ہیں، وہ پہلی قوموں پر وہ مثالیں گزری ہیں۔ اب یہاں پر آیت نمبر 7 میں جہاں پہ پہلا رکوع مکمل ہوتا ہے، فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کی جاتی اس پر آیت اس کے رب کی طرف سے، انما انت منذر، تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ صرف اور صرف کہ آپ تو صرف منذر ہیں، یعنی اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ تو صرف منذر، ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی، رہنما ہوتا ہے۔ اب یہ جو آیت کے پیچھے وہ لگے رہتے تھے کہ معجزے دکھاؤ، ہمیں معجزے دکھاؤ، تو اللہ پاک نے یہاں پر دیکھیں دو باتیں اہم ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ بھئی دیکھو جب دین آیا، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کے اخلاق اور ان کے کردار کی کتنی بلندی تھی، یعنی اللہ نے ان کو کتنا اچھا انسان بنا دیا۔ پہلی بات تو یہ دیکھو، یہ دین کا مقصد ہے۔ اور دوسری بات ہے یہ دیکھو کہ جو تمہارے عقائد ہیں، جو تمہاری گمراہیاں ہیں، ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کتنے مضبوط دلائل دیتا ہے، تمہیں کس طرح بات سمجھاتا ہے۔ تو یہاں پر پہلے رکوع کا اختتام ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ جو ہر مؤنث اٹھاتی ہے، یعنی حاملہ ہوتی ہے، وما تغید الارحام وما تزداد، کہ یہ جو ارحام ہے، رحم ہے، یہ پہلے گھٹا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وکل شیء عنده بمقدار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہر شے کا پیمانہ ہے، اندازہ ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات غیب اور شہادت کو جاننے والی ہے، وہ کبیر ہے، عالی شان ہے، متعال ہے، وہ بلند ہے۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں سے، یعنی تم میں سے کوئی اونچا بولے، آہستہ بات کرے، اور رات میں کوئی چھپے ہوئے کام کرے، یا دن میں کوئی نقل و حرکت کرے، جو کچھ بھی کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی چیز بھی تمہاری پوشیدہ نہیں ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بجلی کا ذکر کیا جو کڑکتی ہے، اس میں خوف بھی ہوتا ہے، طمع بھی ہوتا ہے، اور پھر ان بادلوں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے کہ وہ بادل بھاری ہوتے ہیں، یعنی وہ پانی کو لے کر چلتے ہیں، اور یہ جو کڑک ہے، بجلی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے۔ اور اللہ کے جو فرشتے ہیں
وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں۔ انہیں یہاں پر اللہ پاک نے اپنی قدرت اور قوت کو اور اپنے اختیار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا، اور یہ بھی بیان کر دیا وہ لوگ کہ جو شرک کرنے والے ہیں ان کی حالت کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہ بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغ۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ کو بلانا تو حق ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر بلاتے ہیں انہیں کوئی جواب بھی ان کی طرف سے نہیں ملتا، وہ کوئی جواب نہیں دیتے۔ ان کی مثال اور ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک شخص اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتا ہے پانی کے سامنے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، تو یہ تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، پانی کب اس کے منہ تک پہنچتا ہے۔ یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں اور خدا مانتے ہیں، تو گویا کہ وہ کبھی بھی اپنے مقصد اور اپنی مراد کو نہیں پا سکتے، وہ نامراد اور اپنے مقصد اور اپنی منزل سے محروم ہی رہیں گے۔ در حقیقت وہی اپنے منزل کو پائیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور آخر میں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی پہلے خود ہی ایک سوال بیان کیا اور پھر خود ہی اس کا جواب دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ من رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ فرمایا قل اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر مددگار بناتے ہو دوسروں کو؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، کہ جن کے اپنے پاس بھی اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو نفع یا نقصان پہنچا سکیں۔ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هل يستوي الاعمى والبصیر، کیا نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا تاریکی اور نور کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ فتشابہ الخلق علیہم، یہاں پر اس بات کو بیان کیا کہ تم نے جن کو معبود بنا رکھا ہے، اگر زمین پہ انہوں نے کوئی اپنی تخلیق کر رکھی ہوتی، ادھر اللہ نے کچھ تخلیق کر رکھی ہوتی، پھر دونوں آپس میں مل جاتے، تو جب کہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ قل اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی ہر شے کو پیدا کرنے والا ہے۔ جنہیں تم معبود اور خالق مانتے ہو انہوں نے کچھ بھی نہیں پیدا کیا۔ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات واحد بھی ہے اور قہار غالب بھی ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت مثال دی گئی کہ وہ قومیں جو عروج حاصل کرتی ہیں، وہ قومیں جو زوال پذیر ہوتی ہیں، ان کی وجہ کیا ہوتی ہے، وہ عروج کیوں پاتی ہے وہ قوم، اور وہ قوم زوال پذیر کیوں ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی کو نازل کرتا ہے اور پھر ایک سیلاب آتا ہے، سیلاب میں کیا ہوتا ہے کہ سیلاب میں جھاگ ابھر کر سامنے آ جاتی ہے، ایک تو وہ چیز ہے۔ اسی طرح اللہ پاک فرماتا ہے کہ جیسے سونا ہے، سونے جیسے اور چیزیں، برتن وغیرہ، آپ دیکھتے ہیں کہ جب یہ سونار کے پاس سونا جاتا ہے وہ اس کو جلاتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، اور جب اس پر کام کر رہا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ میل کچیل بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو چیز لوگوں کو فائدہ دیتی ہے وہ زمین میں رہتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کی مثال لوگوں کو دیتا ہے یہ مثالیں۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ زمین میں جو چیز فائدہ مند ہوتی ہے وہ رہتی ہے، اور جو بے فائدہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ زندہ رہے، وہ موجود رہے یا غالب رہے، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے لیے فائدہ مند بن جائے، لوگوں کی مددگار بن جائے، لوگوں کی خدمت کرنے والے ہو، تو پھر ہی وہ قائم رہ سکتی ہے وہ قوم۔ تو اللہ پاک نے یہاں پر بیان کر دیا، اس لیے یہ بھی بیان کر دیا کہ حق کی اللہ مثال دیتا ہے اور باطن کی بھی مثال دیتا ہے۔ اب حق کو حق کیوں کہتے ہیں؟ یعنی ایک تو اس میں علم ہے، دلیل ہے، ثبوت ہے، تیقن ہے، یقین ہے، ایمان ہے، مشاہدہ ہے، سب کچھ نظر آتا ہے، معلوم ہے انسان کو، حجت ہے، دلیل ہے اس میں۔ اور دوسری طرف جو باطل ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے، جیسے کلمہ خبیثہ ہے، آگے جا کر اس کا ذکر بھی ہوگا کہ جو حق ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، اور جو باطل ہے وہ کلمہ خبیثہ ہے، کہ جو ناکارہ کلمہ ہے، ناکارہ بات ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا، اور یہ ایک لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنین کے لیے خوشخبری بھی کہ حق قائم رہے گا اور باطل مٹ جائے گا۔ اب اس کے بعد تیسرا رکوع ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو علم والے ہیں، جنہیں کتاب کا علم حاصل ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ بینا ہیں، ان کی آنکھیں ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں کہ جیسے نابینا لوگ ہوتے ہیں۔ اور انما یتذکر اولو الالباب، جو عقل والے، اب آپ دیکھیے کہ بار بار اولو الالباب کا ذکر آ رہا ہے، عقل والے نہیں کہا،
الباب والے کہا کہ یہ وہ ریفائن عقل جو میں کہتا ہوں یہ وہ ہے کہ یہ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب جو علم والے ہیں، کتاب کا علم رکھتے ہیں، ان کی خوبیاں بھی بیان کر دی۔ فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، اللہ تعالیٰ سے عہد کو پورا کرتے ہیں، وینقضون ولا ینقضون المیثاق، اور میثاق کو توڑتے نہیں ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جس کا اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ اس کو جوڑتے ہیں، ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو حساب ہے، جو سخت ہے، برا حساب ہے، اس سے وہ ڈرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں اس سے جو ہم نے ان کو دیا، سرًا وعلانیةً، چھپ کر اور اعلانیہ، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، اور آخرت کا جو گھر ہے انہی کے لیے ہے، جنات عدن یدخلونہا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے جنت کے باغات ہیں، ان میں یہ داخل ہوں گے ہمیشہ کے باغات۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور وہ لوگ ان کے آباء سے، ان کے ازواج سے اور ان کے نسلوں سے جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی، یہ نہیں ہے کہ بس ہمارے آباء، وہ کہتے ہیں کہ پدرم، جسے شاہ بود کہہ لیجیے آپ، کہ ہمارا سلطان بود، پدرم سلطان بود، کہ میرا باپ سلطان تھا، یہ معاملہ خدا کے ہاں نہیں چلتا۔ اللہ پاک بیان کرتا ہے کہ آباء و اجداد اگر نیکی کے راستے پر چلنے والے ہیں تو انہی کے راستے پر اگر اولاد چلے گی تو پھر وہ جنت میں داخل ہوگی، صرف اس لیے جنت میں داخل نہیں کر دی جائے گی کہ چونکہ ہمارے بڑے جو بزرگ تھے وہ بڑے نیک تھے تو لہٰذا ہم بھی جنت کے حقدار ٹھہریں گے، تو یہ معاملہ نہیں ہے۔ یدخلون علیہم من کل باب، اور ہر دروازے سے یہ داخل ہو پائیں گے۔ سلام علیکم بما صبرتم، کہ تم پر سلامتی ہو کہ تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، اور یہ آخرت کا گھر کتنا ہی پیارا گھر ہے۔ اب اس کے مقابل جو اندھے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھا، ایمان نہیں لائے، علم حاصل نہیں کیا، والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے میثاق کیا لیکن پھر اللہ سے عہد کو توڑ دیا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمْرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جسے اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو یہ توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے لعنت ہے اور یہ برے گھر میں ہی یہ لوگ رہیں گے، ان کے لیے وہی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ وفارحوا بالحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں مست ہیں، مصروف ہیں۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی قلیل سامان ہے دنیا کا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 4 شروع ہوتا ہے سورۃ الرعد کا۔ اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذکر کا بیان کیا، یعنی قرآن کا۔ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں اللہ کی یاد سے، یہ ہے ایمان کی نشانی، اللہ کی یاد سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد کر لو یہ بات کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یعنی یہاں پر اب بالکل ہی بات کو واضح کر دیا کہ یہ جو تم ادھر ادھر جا کر دلوں کا اطمینان تلاش کرتے ہو، کبھی کسی کام میں، کبھی کسی کام میں، کبھی کسی کام میں، تمہیں کبھی بھی دل کا اطمینان حاصل نہیں ہونا۔ یورپ والوں کی مثال سب سے سامنے ہے، اور ڈنمارک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں ایک جنت ہے، لیکن وہاں پر خودکشی سب سے زیادہ ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان سکون کی تلاش میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بالکل علی الاعلان اس بات کا اعلان کر دیا اور ہمیں بتا دیا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دل مطمئن ہوں، ان کو اطمینان، ان کو سکون نصیب ہو، تو پھر میرے ذکر کی طرف پلٹو اور مجھے یاد کرو اور میرے قرآن کو پڑھو، میری کتاب کو پڑھو، مجھے یاد رکھو، تو تمہارے دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوگا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، طوبی لہم وحسن مآب، کہ انہیں تو بہت ہی مبارک ہو، ان کے لیے تو بڑی خوشخبری ہے، اور ان کے لیے کیا ہے؟ اچھے انجام کی خوشخبری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اچھے انجام کی خوشخبری سنا دی۔ اب اس کے بعد دیکھیے کفار و مشرکین کا مطالبہ
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہ کیا ہو جاتا کہ اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا کہ جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یہ ہو سکتا تھا، یا زمین شک ہو جاتی، یا مردے بولنے لگ جاتے، یہ سب کچھ ہو سکتا تھا۔ لیکن بل اللہ الامر جمیعا، لیکن سب کا سب امر یہ اللہ کے لیے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل جو مقصود ہے وہ ہدایت ہے، تمہیں معجزے کرامتیں دکھانا یا انہونی کام دکھانا یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ بس تمہیں کوئی ایسا کام دکھا دیا جائے کہ آسمان سے کوئی کتاب اتر رہی ہے، یا زمین پھٹ رہی ہے، یا پہاڑ چل رہے ہیں، یا مردے آ کر سامنے بولنا شروع ہو گئے، بس تم نے پھر مان لیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں۔ یہ تو مقصد ہی نہیں ہے۔ مقصد اصل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لاؤ، اور جو وہ پیغام تمہیں دیتے ہیں اس پیغام کو قبول کرو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ لیکن انسان صرف کرامتوں اور معجزوں میں ہی پھنسا رہتا ہے، بس انہونی باتیں بس ہوتی رہیں، بس وہ انہی کو ہی قبول کرتا ہے، اور بڑی دلچسپی کے ساتھ یہ باتیں دیکھتا اور سنتا ہے۔ ایسی کوئی ویڈیو آ جائے نا کہ جس کا ٹائٹل اس طرح کا ہو، کسی کرامت کا، معجزے کا، کہ دریا پار کرا دیا اور سمندر سے باہر نکال دیا، اور اس طرح کی کوئی بات لکھی ہوئی آپ کو مل جائے، تو آپ دیکھیں کہ اس کے ملینز میں اس کے ویورز ہوتے ہیں، دیکھنے والے ملینز میں، لاکھوں میں ہوتے ہیں۔ یہ صورتحال ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ لوگ ان باتوں کو پسند کرتے ہیں، اور انسان جب جسے ہم کہتے ہیں کہ علم میں جب پختگی نہیں آتی تو پھر غیر پختہ قسم کی حرکتیں انسان کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب تو انسان کو جو علم عطا کرتی ہے، تو اس علم کے بعد انسان میں پختگی بھی آتی ہے اور سنجیدگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہاں پر اس بات کو بیان کر دیا گیا، اور رکوع نمبر 5 میں فرمایا گیا وہی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کے ساتھ بھی ٹھٹھا کیا گیا، مذاق کیا گیا، ان کا استہزاء اور تمسخر اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ کافروں کو میں مہلت دیتا ہوں، پھر میں ان کو پکڑتا ہوں۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اور یہ جو میرا پکڑنا ہے یہ کیسا تھا۔ اب اس کے بعد جنت کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا، یعنی پہلے انکار کرنے والوں کا ذکر ہوتا ہے، وہ جو عربی زبان میں ہم کہتے ہیں، اردو میں اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں کہ اشیاء اپنی تضاد کے ساتھ متضاد چیزوں کے ذریعے سے پہچانی جاتی، یعنی آپ رات کو پہچانتے ہیں دن سے، دن کو پہچانتے ہیں رات سے، سیاہ رنگ کو پہچانتے ہیں سفید سے، سفید کو پہچانتے ہیں سیاہ سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح مومنین کی بات کرتا ہے، کفار کی بات کرتا ہے، ایمان کی، کفر کی بات کرتا ہے، اور جنت کی بات کرتا ہے، پھر جہنم کی بات کرتا ہے۔ تو اب یہاں پہ فرمایا کہ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، جنت کی مثال یہ ایسی ہے کہ یہ وہ ہے جنت کہ جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے، تجری من تحت الانہار، یہ وہ جنت ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اکلھا دائم وظلھا، جس کے پھل اور جس کے سائے ہمیشہ رہنے والے، تلک عقبی الذین اتقوا، اور یہ جنت متقیوں کے لیے ہے، یہ ان کا ٹھکانہ ہے، وعقبی الکافرین النار، اور جو کافر لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون، اب یہاں پر ضمناً اہل کتاب کا ذکر ہوا کہ ہم نے ان کو کتاب دی، تو یفرحون بما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، اس سے یہ خوش ہوتے ہیں۔ ومن الاحزاب من ینکر بعدہ، اور ان میں سے کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ قل انما امرت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ اور اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو فرمان عربی میں نازل کیا، یعنی یہ قرآن عربی میں اترا، اور جو فرمان ہیں، احکام ہیں، وہ بھی اللہ پاک نے عربی میں نازل کیے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے علم کے آنے کے بعد، تو پھر آپ کے لیے بھی اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی ہے، کوئی دوست ہے، اور نہ کوئی بچانے والا ہے۔ اب آخری رکوع ہے، رکوع نمبر 6۔ اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو یہ بتا دیا کہ آہستہ آہستہ تم زوال پذیر ہو رہے ہو، زوال پذیر۔ اور یہاں پر یہ بات بھی بیان کر دی کہ تاریخ گزرتی چلی جاتی ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو ثابت رکھنا چاہتا ہے ثابت رکھ لیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اللہ کے پاس ایک ام الکتاب بھی ہے، یعنی ماسٹر پرنٹ بھی ہے، موجود ہے۔ یعنی ایک چیز وہ ہے کہ جو تم دیکھتے ہو کہ آئی اور چلی گئی، جیسے کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اور کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ وہ زیادتی بھول گئی، ختم ہو گئی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم مٹا بھی دیتے ہیں اور باقی بھی رکھ لیتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لو کہ ایک ہمارے پاس ام الکتاب بھی ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ تم بھول جاؤ تو بھول جاؤ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی نہیں بھول سکتا۔ اب یہ کفار سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اولم یرو، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں، انہوں نے دیکھا نہیں، سمجھتے نہیں ہیں کہ انا نات الارض ننقصها من اطرافها، کہ ہم آ رہے ہیں زمین پر اور ہم اس زمین کو کناروں سے کاٹتے چلے جا رہے ہیں، یعنی ان پر زمین کو تنگ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کہاں سے سفر شروع ہوا تھا؟ یعنی نبوت کے پہلے سال سے، اور پھر اس کے بعد دیکھتے جائیے کہ کفار و مشرکین کا زور تھا، آہستہ آہستہ زور ٹوٹتا کہاں تک نوبت پہنچی کہ پھر وہ مغلوب کر دیے گئے، اسلام پھر پھیلتا ہوا ساری دنیا میں آ گیا۔ اب واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکومت کرتا ہے اور اس کے جو فیصلے ہیں اس پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے، وہو سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ حساب میں جلدی کرنے والا ہے۔ اب پھر ان کے مکر کا بھی ذکر کر دیا اور یہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ کا جو مکر ہے، اس کی جو پلاننگ ہے، اس کا جو پروگرام ہے، وہ اصل ہے، بنیادی طور پر وہ ہے، اور ہر نفس جو وہ کرتا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتا ہے اور اللہ کو معلوم ہے۔ اور اس کے بعد جو آخری آیت ہے، فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اللہ بھی گواہ ہے، اور ایک اور کون گواہ ہے؟ فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ بھی گواہ ہیں کہ جن کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ تورات کا علم ہو، وہ انجیل کا علم ہو، وہ اور کسی الہامی کتاب کا علم ہو، ان کو معلوم ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر آئے، جو دین لے کر آئے ہیں، یہ وہی دین ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، اور یہ وہ دین ہے کہ جو انسان کی عقل و فطرت کے عین مطابق ہے۔ اس میں وہ دلائل ہیں، وہ شواہد ہیں، اور وہ بینات ہیں، وہ آیات ہیں، اور وہ شواہد ہیں کہ جن کے بعد کسی عقل سلیم رکھنے والے کو ہرگز یہ پھر اختیار نہیں رہتا کہ وہ اس کا انکار کر سکے۔ اب اس کے بعد سورت ابراہیم ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس کا آغاز ہوتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ ہم نے اس کو آپ کی طرف نازل کیا کہ تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائیں اپنے رب کے حکم سے، اور اس راستے پر لائیں جو راستہ عزیز الحمید کا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا راستہ۔ اس کے بعد پھر وہی اسی طرح جو گزشتہ صورتوں میں ہم نے پڑھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان اور زمین میں اپنی بادشاہت کا ذکر کیا اور کفار کے لیے سخت عذاب کی بات کی۔ کیوں سخت عذاب کی بات کی؟ فرمایا اس لیے کہ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں اور اللہ کے راستے کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ ہیں کہ جو دور کی گمراہی میں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجے وہ اسی قوم کی زبان کے پیغمبر تھے اور اسی میں ہی میسج آیا، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ اور ضمناً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی یہاں پر ذکر ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنی آیات کے ساتھ موسیٰ کو بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائے، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں وہ ان کو یاد کرائے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ اور پھر وہ جو ظلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ آل فرعون نے کیا، اس کو یہاں پر بیان کر دیا گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے رکوع میں یہ فرما دیا علی الاعلان، بالکل وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ میں اعلان کرتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے، تو پھر یاد کر لو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ان تکفروا انتم، اگر تم کفر کرو گے تو ومن فی الارض جمیعا،
اور ساری دنیا بھی اگر کافر ہو جائے نا تو فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے اور وہ محمود ہے، یعنی اس کو تمہارے ان سجدوں کی، تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اس کی ضرورت ہے۔ اللہ الصمد، صمد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ ذات کہ جس کے بغیر ہمارا تو کوئی کام نہ ہو اور اس کے سارے کام ہمارے بغیر ہو جائیں، وہی صمد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صمد ہے، غنی ہے، حمید ہے۔ جہاں تک تعریف کی بات ہے تو تم نہیں ہوگے تو اور مخلوق ہوگی، اور انسان ہوں گے، اور قومیں ہوں گی، اللہ کی تعریف ہوتی رہے گی اس کائنات میں۔ اللہ نے خود کائنات کا ذکر کر کے، درختوں کا، شجر و حجر کا ذکر کر کے، ملائکہ کا ذکر کر کے، چرند پرند کا ذکر کر کے اللہ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ بھائی تم ان جیسے بنو کہ جیسے یہ میری اطاعت و فرما برداری میں رہتے ہیں، تم بھی میری اطاعت و فرما برداری میں رہو۔ یعنی یہ انسانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھایا ہے۔ پھر یہاں پر اللہ نے قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کا بھی ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد بھی قومیں آتی رہیں، لیکن وہ لوگ کامیاب رہے، اللہ کی رحمت کے مستحق رہے کہ جنہوں نے ان پیغمبروں کو مانا، ان کی تعلیمات پر عمل کیا، لیکن جنہوں نے نافرمانی کی ان پر پھر عذاب آیا۔ اب یہ آیت ہے کہ جب میں نے اپنی زندگی میں، آپ کہہ لیجیے مجھے یاد پڑتا ہے پہلی دفعہ میں نے جب اس کو پڑھا تھا تو اس کو پڑھتے آنکھیں میری بھیگ گئی تھی، میں رویا تھا اس آیت کو پڑھ کر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح بندے کو اپنی طرف بلاتا ہے کہ قالت رسلہم، کہ ان کے رسولوں نے کہا، ان قوموں کے رسولوں نے کہا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو تمہارے لیے معاف کر دے، یعنی وہ تمہیں آواز دیتا ہے، تمہیں بلا رہا ہے کہ آؤ اے میرے بندو کہ مجھ سے معافی مانگو، میرے پاس آؤ میں تمہیں معاف کر دوں۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجْلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مدت تک وہ تاخیر کرتا ہے، مؤخر کرتا ہے۔ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، انہوں نے کہا کہ بھئی تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ آگے جا کر خود پیغمبروں نے بھی یہی کہا کہ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تو تمہارے جیسے بشر ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ جس پر اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، ہمیں نبوت اور رسالت کا مرتبہ عطا کیا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ وہ کافر بھی کہتے ہیں کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، لیکن ان کا مقصد کیا تھا؟ توہین کا، تحقیر کا، انکار کا۔ لیکن رسول ہوتے بشر ہیں تو بشر کے لیے ان کو اتارا گیا، ان کو نبوت اور رسالت کا منصب دیا گیا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ رکوع نمبر 2 میں یہ فرماتا ہے، اب یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ مکہ کے دور کی یہ آیت، یعنی یہ صورت نازل ہوئی۔ وقال الذین کفروا لرسلہم، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں ضرور اپنی زمین سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر یہ ہے کہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ یعنی کفار و مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی طرف ان کے رب نے وحی کی کہ ہم ضرور بھی ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، ان کے بعد پھر ہم تمہیں زمین میں آباد کریں گے جیسے صحابہ کو آباد کیا۔ اور ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ، یہ جو آباد کرنا ہے، خوشحالی دینا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو وسعت پیدا ہوتی ہے انسان کے لیے، یہ فرمایا کہ یہ اس کے لیے ہے کہ جو میری بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور جو میرے وعدے سے بھی خوف کھا گیا۔ اور پھر اس کے بعد وہ لوگ کہ جو اسلام دشمنی پر ڈٹے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے بھی دشمن رہے، یا پہلے پیغمبروں کے بھی جان کے دشمن رہے، اور ان کے قتل کی پلاننگ کرتے رہے، یعنی اپنی دشمنی میں، گمراہی میں حد سے بڑھ گئے، تو فرمایا وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے فیصلہ مانگا تھا اللہ سے، کہتے تھے جی کب آئے گا عذاب، کب آئے گا، استغفر اللہ، وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور پھر ان ہر جبار اور عنید نے، سرکش نے اور حق کے دشمن نے پھر منہ کی کھائی، ناکامی ہوئی۔ من وراء جہنم، اور اس کے آگے پھر جہنم تھی۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ، اور پیپ والا پانی پھر ان کو پلایا گیا، پلایا جاتا ہے یا پلایا جائے گا۔ يَتَجَرُّعُهُ، وہ حلق سے اتارنا تو چاہتے ہیں، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُ، لیکن وہ اس کو اتار نہیں سکتے۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ہر طرف سے ان کو موت آتی ہے لیکن پھر بھی وہ مرتے نہیں ہیں۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور یہ سخت عذاب ہے جو ان کے سامنے ہے۔
اب ان کی مثال دی کفر کرنے والوں کی، مثال یہ دی کہ جو کفر کرنے والے ان کی مثال، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے کہ جیسے راکھ ہوتی ہے اور ہوا تیزی سے چلتی ہے تو پھر اس راکھ کو لے کر چلی جاتی ہے، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اسی طرح یہ کافر لوگ بھی جو انہوں نے کیا اس پر ان کی کوئی قدرت نہیں، سب کچھ ختم ہو گیا، ذالک هو الضلال البعید۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق کا ذکر کیا، کیا نہیں ہے تو دیکھتا کہ بے شک اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور اگر اللہ تعالیٰ تم کو لے جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ایک نئی خلقت کے ساتھ بھی تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ دوسرے کو پھر لے آئے گا۔ جیسے میں نے پہلے بیان کیا، یعنی اگر ایک مخلوق ختم ہو جاتی ہے تو دوسری مخلوق اس کی جگہ آ جاتی ہے، قوم چلی جاتی ہے تو دوسری قوم اس کی جگہ پر آ جاتی ہے۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 4 میں شیطان کا ذکر ہے کہ جب امر ہو جاتا ہے، فیصلہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو انسانوں سے وعدہ کیا ہے مومنین سے، تو اللہ کا وعدہ تو سچا ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، وَوَعَدتُكُمْ فَخَلَفْتُكُمْ، جو میں نے تم سے وعدہ کیا میرا وعدہ سچا نہیں، میں نے وعدہ خلافی کی، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَان، اور دیکھ لو میرا تو دنیا میں تم پر کوئی کنٹرول نہیں تھا، قابو نہیں تھا میں کہ میں تمہیں قابو کر لیتا یا زبردستی تم سے گناہ کرواتا، إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ، میں نے تو صرف تمہیں بلایا تھا، وسوسہ ڈالا تھا، فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، تم نے میری بات کو مان لیا، فَلَا تُلُومُونِي لِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تم مجھے ملامت نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو ملامت کرو، مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا اور نہ تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو۔ یہ قیامت کے دن جواب ہوگا شیطان کا۔ اللہ پاک نے اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر کیا جو شیطان کے اس بہلاوے میں پھسلاوے میں نہیں آتے، یہ ایمان والے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے، تحیتہم فیہا سلام، اور پھر اس جنت میں ان پر جو تحفہ ہوگا وہ سلامتی کا تحفہ ہوگا۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلمہ طیبہ کی بات کرتا ہے اور کلمہ خبیثہ کی مثال دیتا ہے۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ ایک پاک درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں، زمین میں گہری ہیں، جمی ہوئی ہیں، اور اس کی شاخیں آسمان تک ہیں، اور یہ ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ اور دوسری طرف کلمہ خبیثہ ہے کہ جو خبیث درخت کی طرح، ناکارہ درخت کی طرح ہے، بالکل ایسے زمین سے جڑیں اس کی اکھڑی ہوئی ہیں اور اس کو کوئی بھی قرار، کوئی استحکام اس کو حاصل نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول ثابت کی بنیاد پر دنیا اور آخرت دونوں میں ثبات عطا کرتا ہے، یعنی ایمان کے ساتھ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین اسلام، جو اس پر ایمان لانے والے ان کو پختگی نصیب ہوتی ہے۔ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد رکوع نمبر 5 ہے۔ رکوع نمبر 5 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بدل دیتے ہیں، کفر سے بدل دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا کیا، ایمان لینے کے بجائے انہوں نے کفر کو اختیار کیا، اللہ کی توحید کو اختیار کرنے کے بجائے انہوں نے اللہ کے ہمسر پیدا کر لیے، اللہ نے پھر ان کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی۔ اب اللہ کے جو بندے ہیں، فرمایا کل اے نبی کہہ دیجئے لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم، میرے بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے نماز قائم کریں اور خرچ کریں اس سے جو ہم نے ان کو دیا، چھپ کر اور اعلانیہ، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے، لا بیع فیہ ولا خلال، کہ جس دن نہ تو کوئی سودے بازی ہونی ہے اور نہ ہی کوئی دوستی کام آنی ہے۔ اب اس کو بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ذکر کرتا ہے، اور پھر اس رکوع کے آخر میں فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اللہ پاک نے تمہیں سب کچھ وہ عطا کیا جو تم نے اس سے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمت کو شمار نہیں کر سکتے، کہ بے شک ان الانسان لظلوم کفار، تو بے شک انسان ظالم، بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے دور رکھ، اور عرض کی اے اللہ تیری بارگاہ میں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ انہن اضللن کثیرا من الناس، کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو گمراہ ہیں، یعنی جو گمراہ کر دیں بہت سے لوگوں میں سے، فمن تبعنی فانہ منی، پس جس نے میری اتباع کی
تو وہ مجھ سے ہے، وہ من عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی تو فإنک غفور رحیم، تو بے شک تو غفور رحیم ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ بھئی انہوں نے نافرمانی کی تو ان کو سزا دے، ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کی اور عرض کی مولا کہ میں اس بے آب و گیا وادی میں اپنے اہل کو یہاں پر بسا کر جا رہا ہوں، اے ہمارے رب ان کو نماز قائم کرنے کی توفیق عطا کر، یعنی اس لیے یہاں پر بسایا ہے کہ یہ نماز کو قائم کریں اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دیں اور ان کو پھل عطا فرما تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب بے شک تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ پر کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمان میں۔ تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیا، بے شک میرے رب سننے والا ہے دعاؤں کو۔ اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور میری ذریت کو بھی۔ اے میرے رب دعا کو میری قبول فرما۔ اے ہمارے رب معاف کر دے مجھے اور میرے والدین کو اور سب مومنین کو اس دن جس دن حساب قائم ہوگا۔ اور اس کے بعد آخری رکوع ہے کہ اس میں وہی اسلوب اور وہی انداز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور پھر آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے، اور پھر آخر میں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جس دن زمین اور آسمان کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا۔ وَبَارَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، اور پھر ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی جو غالب ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، تو مجرموں کو دیکھے گا کہ اس دن وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے آئیں گے۔ اور سرابیل من قطران، اور انہوں نے تارکول کا ان کا لباس ہوگا وہ پہنا ہوا ہوگا، اور آگ کے شعلوں نے ان کے چہروں پر ان کو چہرے کو چھپایا ہوگا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر نفس کو جزا دیتا ہے جو اس نے کیا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ حساب میں جلدی کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر جو یہ فرمایا کہ زمین اور آسمان کے نظام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ الٹ پلٹ کر دے گا، یعنی ایک ہے نفخ صور پہلا جو پھونکا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو دوسرا ہے اس کے درمیان، یعنی ایک نظام جو قدرت اس وقت ہے اس وقت کوئی اور نظام قدرت ہوگا، اور پھر اس کے بعد جب تیسرا سور پھونکا جائے گا، ان دو سور کے درمیان جو وقت اور زمانہ ہے وہ در حقیقت آخرت ہے، اور جو دوسرا سور پھونکا جائے گا اس کے بعد جب انسانیت اٹھے گی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگی وہ در حقیقت حشر ہے۔ آخرت اور حشر، آخرت دو سور کے درمیان، اور حشر آخری سور جب پھونکا جائے گا اس کے بعد کا جو وقت اور زمانہ ہوگا جب انسانیت موت سے بیدار ہوگی، اٹھے گی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھ کر چل پڑے گی، تو یہ در حقیقت جو وقت اور زمانہ ہوگا یہ حشر کہلاتا ہے، اور یہ حشر اسی زمین پر ہی قائم ہونا ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ آج ہم نے 13واں پارہ مکمل کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔